चाहत धूप छाँव सी। बुक? आपका बुक होने से क्या मतलब है? मैं कोई चीज़ हूँ कि मेरी बुकिंग कर दी गई? जी नहीं साहब, मैं इस दौर की एक बाशऊर लड़की हूँ। मेरी अपनी भी कोई मर्जी है। ज़बरदस्ती का तो सवाल ही नहीं होता। वैसे भी मैं जब तक मम्मा से ना पूछ लूँ आपकी बात पर यकीन नहीं करूँगी। अब बताओ, मुझसे शादी करोगी? शाह ने एक हाथ से गाड़ी संभाली और दूसरे हाथ से एक गुलाब पेश करते हुए इसे प्रपोज किया। गंभीर लहजा, प्यार भरी मदहोश आंखें, चेहरे पर छाई सच्ची खुशी की चमक और शाह की मखसूस खुशबू, इस पर प्रपोज करने का प्यारा अंदाज। एक लम्हे को तो सोनू का दिल भी इसकी संगत के लिए मचल उठा, पर वो ही अजली जिद्दीपन अना और लव बुक ने तो जैसे तन बदन में चिंगारियां सी भर दी। मैं क्या कोई बेजान चीज़ हूँ जिसकी बरसों पहले बुकिंग कर दी गई हो? मनफी सोचों की बौछार, नाजुक सा दिल फौरन सर झटक इसकी शख्सियत के ट्रांस से बाहर निकल आई। इसके तीखे अंदाज और गुलाबी होंठों से मुसलसल होने वाली गोलाबारी पर शाह की हंसी छूट गई। सोनू की इन्हीं अदाओं ने इसे दीवाना बनाया हुआ था। वो कोई आम सतह सी लड़की नहीं थी जो इन जज्बों की हिद्दत से पिघल जाए। शाह की पसंद इतनी हल्की हो ही नहीं सकती। इसके किरदार की मजबूती ने ही तो इसके हुस्न के गिर्द कशिश का हाला खींचा था। इसकी मोहब्बत और ज़िंदगी ने हमेशा ही अपने ज़ात के तकद्दुस का ख्याल रखा, वरना शाह मुराद जब से MBA मुकम्मल करके बाप की फैक्ट्री में GM बना, जहाँ चाहता वहाँ हाथों हाथ लिया जाता। सोनिया में बस एक ही बुराई थी, इसकी हद से बड़ी हुई सादा लोही। वो डरता था कि किसी दिन दुनिया के हाथों ऐसी चोट ना खा बैठे कि अजाला मुश्किल हो जाए। वो सोनिया के मामले में गैर मामूली हद तक जाकर हसासियत का शिकार होने लगता। मोहब्बत में हसासियत ना हो तो वो मोहब्बत ना हुई। मोहब्बत तो उस बहार का नाम है जो खिज़ा रसीदा पत्तों को भी हरा भरा कर देती है। सोनू प्लीज़, जो भी फैसला करना ये सोच लेना कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाली एक ना मेरे जिस्म से जान निकाल देगी। वो घर के सामने उतरने लगी तो शाह ने अपने भारी मर्दाना हाथों से इसके सफ़ेद नरम और मुलायम हाथों को थामकर इल्तिजा की। सोनू का दिल इसकी तरफ लपका, मगर इसने नागवारी का खौल चढ़ाकर शाह को घूरा। मगर वो इतने दिलकश अंदाज में इसे देखने में मसरूफ़ था कि सोनिया की दिल की धड़कन बेकाबू सी हुई। पलकें लरजने लगी, दिल फरियाद कर उठा। इसने कान न धरने का फैसला किया। गुस्से से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया, इसकी तरफ देखे बगैर भाग खड़ी हुई। अंदर की कैफियत से बाहर निकलने के लिए जल्दी से दरवाजे पर लगी बैल पर उंगली रख दी। शाह ने इसके चेहरे पर कौसो कज़ा के बिखरे रंगों को अपनी निगाहों में जज़्ब किया और मुस्कुराता हुआ जन से गाड़ी भगा ले गया। दिल बहुत खुश था। मोहब्बत हर शय में जलवागर दिखाई दी। दुनिया मोहब्बत के गिर्द घूमती नजर आई। इसे मोहब्बत का एहसास क्या हुआ? लगा ज़िंदगी जगमगा उठी हो। मोहब्बत मिटती नहीं, दिल में बसती है। पर वो दूसरा रुख भूल बैठा कि मोहब्बत के लिए साजिशें भी की गईं, दुश्मनियाँ भी पाली गईं, तख्तो ताज भी छीने गए। मम्मा, ये शाह का बच्चा दाल दाल कच्चा क्या फजूल किस्म की बातें कर रहा है। सोनिया ने बैग साइड टेबल पर रखा, काला गाउन उतार कर कुर्सी के हत्थे पर रखा और माँ के पास किचन में पहुँचते हुए बुरी तरह से हाँप उठी। बाज़ दफ़ा बाहर वालों से लड़ने के मुकाबले में खुद से जंग करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अरे, ये कॉलेज से घर के रास्ते के बीच मेरा शाह कहाँ से आ गया? रक्षी ने प्यार से बेटी को पानी का गिलास पकड़ाया। मुतज़ाद जज्बों की ऐसी योरिश छाई कि पसीना पसीना हो गई। चेहरा अलग गुस्से के मारे सुर्ख टमाटर बन गया। रक्षी ने प्यार से बेटी को देखा जो डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर धम से बैठ गई। वो मुझे पिक करने कॉलेज आया था, बड़ी शो मार रहा था कि मैं उसकी मंग हूँ बचपन से, इसके नाम पर बुक हूँ वगैरह वगैरह। मुझे तो इसकी बातों पर यकीन ही नहीं आया, झूठा कहीं का। मैंने भी जता दिया कि मेरी ज़िंदगी का इतना अहम फैसला मेरे मामा पापा मुझसे पूछे बगैर कर ही नहीं सकते। ठीक कहा ना? इसकी इतनी तवील मुबालगा आराई पर मबनी बात के ख़त्म होने के बावजूद रक्षी की खामोशी पर इसका माथा ठनका। बताइए ना मामा, मैंने गलत तो नहीं कहा ना? सोनिया ने जल्दी जल्दी पानी का गिलास खाली किया और सोच में खोई हुई माँ का चेहरा
اپنی طرف موڑ کر سوال کیا۔ رکشی نے بیٹی سے نظریں چرائی اور مڑ کر سالن گرم کرنے لگی۔ ماما آپ چپ کیوں ہیں؟ کیا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا؟ سونیا نے پیر پٹکے۔ چلو ایسا کرو، تم پہلے کھانا کھا لو، پھر ہم دونوں آرام سے بیٹھ کر اس بارے میں بات کریں گے۔ میں نے تمہارا پسندیدہ لوکی گوشت اور مٹر پلاؤ پکایا ہے۔ رکشی بیٹی کی ضدی طبیعت سے واقف تھی، اسی لیے فی الحال اسے دوسری طرف گھمانا چاہا۔ جانتی تھی کہ اگر بات اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تو بھوک ہڑتال سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ اکلوتے بچے کبھی کبھی والدین کی بے جا محبت کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ شاہ مراد، تم سے تو میں صحیح معنوں میں نپٹوں گی، ایسی بھی کیا بے صبری۔ یہ لڑکا اپنا معاملہ خود بگاڑے گا، پھر مامی مامی کر کے پیچھے گھومے گا۔ انہوں نے دانت کھچکھچا کر دل ہی دل میں شاہ مراد کو مخاطب کیا۔ وہ سونیا کی فطرت سے آگاہ ہونے کی وجہ سے اپنے طریقے سے سمجھاتی، پر شاہ نے جذباتیت دکھا کر کلہاڑی خود ہی پیروں پر مار لی تھی۔ نو ماما نو، پہلے آپ مجھے پوری بات بتائیے، اس کے بعد ہی میں کچھ کھانے پینے کا سوچوں گی۔ اس نے قطع سے کہتے ہوئے گہری سوچ میں گم ماں کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا لیا۔ بیٹا، بات یہ ہے کہ شاہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، تم واقعی اس کے ٹھیکرے کی مانگ ہو۔ رکشی نے دھیمے سے اسے بتایا۔ ماما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آپ لوگوں پر اتنی بھاری ہو گئی تھی کہ میرے بڑے ہونے کا بھی انتظار نہ کیا، پالنے سے ہی مجھے فضول رسم و رواج کی بھیٹ چڑھا دیا۔ سونو ایک دم جذباتی ہو گئی، دل میں درد کی ایسی لہر اٹھی کہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ سوچ کر دماغ پھٹنے لگا کہ شاہ کے سامنے تو بڑی شیخیاں مار آئی، پر اس کا استحقاق بھرا انداز بلا وجہ نہ تھا۔ اپنا آپ بے مایا، ہلکا اور حقیر لگا۔ سونو میری جان، جیسا تم سوچ رہی ہو ایسی بات بالکل نہیں۔ اصل میں تمہاری پیدائش پر ابا جی نے ہی تم دونوں کی منگنی کا اعلان کر دیا تھا۔ شاہ اس وقت 5 سال کا تھا، ابا جی کینسر میں مبتلا تھے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا۔ ہم سب ان کو اسپتال سے گھر لے آئے تو انہوں نے تمہارے پاپا اور حمیرہ سے یہ بات کی۔ اس وقت حالات ہی ایسے ہو گئے کہ ان کی آخری خواہش سمجھتے ہوئے کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ عام حالات ہوتے تو تمہارے پاپا کبھی نہیں مانتے، جانتی ہوں نا وہ تمہارے معاملے میں کتنے روشن خیال ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ، کوئی بیٹا ایسے وقت میں اپنے باپ کو کیسے مایوس کرتا؟ حمیرہ نے بھی باپ کی بات پر سر جھکا دیا۔ ہم سب ایسی پوزیشن میں بھلا کیا بولتے؟ ان کی خوشی کی وجہ سے خاموش ہو گئے۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ تمہارے پاپا نے سب کو تاکید کر دی کہ گھر کی بات گھر تک ہی محدود رکھی جائے۔ یہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ اس بات کی بھنک تم لوگوں کے جوان ہونے اور شاہ مراد کے کسی قابل بننے سے قبل پہنچے، اور تم دونوں پڑھائی لکھائی میں دل لگانے کی جگہ فضول قسم کے خرافات میں پڑ جاؤ۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھر کر بیٹی کو اصل بات بتائی۔ سونیا خاموشی سے ماں کو تکنے لگی، پھر اس کے دماغ نے ایک اور صلاح دی۔ مانا دادا جی کے فیصلے کے آگے سب مجبور ہو گئے، پر شاہ مراد کو پہلے یہ بات کیوں بتائی گئی؟ مجھ سے صاف چھپا لیا گیا۔ ہاں بھائی، وہ مرد ہے نا، اسے اولیت دی گئی۔ میں لڑکی ہوں، اس لیے مجھ کو کسی قابل ہی نہیں سمجھا۔ حالانکہ یہ صرف اس کا ہی نہیں، میری زندگی کا بھی بہت اہم معاملہ تھا، پر اس کو پہلے اعتماد میں لیا گیا۔ اس نے مجھے پسند کر لیا تو سب منگنی کی تیاریوں میں لگ گئے، اور فرض کریں اگر وہ انکار کر دیتا تو اس وقت آپ لوگ کیا کرتے؟ سونیا نے تیش میں بلا سوچے سمجھے اپنے حساب سے معنی اور مطلب ڈھونڈ نکالے۔ وہ شاہ کو ناپسند نہیں کرتی تھی، اگر ویسے ہی اس سے پوچھا جاتا تو شاید وہ انکار نہ کرتی، مگر ان حالات کے تحت جس طرح اسے مجبور کیا جا رہا تھا وہ ناقابل برداشت لگ رہا تھا۔ منفی سوچوں نے سارے راستے مسدود کر دیے تھے۔ ہے لڑکی، کیا بکے جا رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ جیسا الٹا سیدھا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں۔ ارے حمیرہ نے تو مجھ سے کافی دن پہلے ہی کہا تھا کہ تمہیں بھی بتا دوں، مگر میں نے ہی تمہارے امتحانات ختم ہونے کے انتظار میں اپنا منہ بند رکھا۔ فائنل ایگزامز کی تیاری کے دوران تمہارا دھیان دوسری باتوں میں لگانا کیا صحیح ہوتا؟ بس اتنی سی بات کا فسانہ بن گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں، نیکی برباد
گناہ لازم۔ رکشی نے جلدی جلدی بات سنبھالنی چاہی تاکہ شاہ کے خلاف سونو کے دل پر چھایا غبار صاف ہو سکے۔ مما، آپ شاہ کی محبت میں چاہے کوئی بھی صفائی پیش کریں، میں یہ بات بھول نہیں سکتی کہ سب نے زندگی کے اس اہم فیصلے میں اسے فوقیت دی اور مجھے دیوار سے لگا دیا۔ اور ہاں، پپو کو ابھی منگنی کا دن مقرر کرنے سے منع کر دیں، ابھی میں ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار نہیں۔ سونو نے بچوں کی طرح منہ بنا کر ماں کو فیصلہ سنایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹی کے تیور نے رکشی کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے۔ سونو جانو، ساری عمر میں نے سسرال والوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے نبھا کیا، اب تم یوں واویلا مچا کر کیوں سر پر خاک ڈلواؤ گی؟ شاہ بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ بیٹی غصہ تھوک دو، میرا دل گواہی دیتا ہے تم اس کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزارو گی، اور ماں کا دل کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ انہوں نے بیٹی کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا، اسے پیار سے منانے کی کوشش کی۔ ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں، اس نے بچپن سے اب تک مجھے بہت ستایا ہے، آگے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ سونو نے ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو دھیرے سے کہا۔ رکشی بیٹی کے خود ساختہ اندیشوں سے بلبلا اٹھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں کچھ نہیں کہوں گی، تمہارے پاپا ہی اس معاملے میں تم سے نپٹیں گے۔ دینے کو تو انہوں نے یہ دھمکی دے دی، مگر جانتی تھی کہ ظفر اقبال کے سامنے ان کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی پورے گھر کو بھونچال کی زر پر لے آئے گا۔ ظفر اقبال لاکھ نرم تربیت کے ہی صحیح، پر اپنی زبان اور اصولوں کے معاملے میں خاصے بد لحاظ اور بے لچک ہو جاتے۔ ابھی تو غصے میں ہے، چند دنوں میں خود ٹھیک ہو جائے گی۔ سونو کا چہرہ اتر گیا، وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ انہوں نے اپنی نازو پلی پیاری بیٹی کو جاتے دیکھا اور سوچا، مگر اس نے تو جیسے پورے گھر سے کنارہ کشی اختیار کر لی، ماں سے بات چیت کم کر دی، صرف باپ کے سامنے اپنے آپ کو نارمل ظاہر کرتی، ورنہ ڈونٹ ڈسٹرب کی تختی اپنے دروازے پر لگا کر اندر پڑی رہتی۔ شاہ بھی اسے کئی بار منانے آیا، پھول لایا، چاکلیٹ لایا، مگر اس نے ساری چیزیں ڈسٹ بن میں پھینک دیں۔ وہ دستک دے دے کر ہار گیا، مگر وہ پتھر بنی رہی، اٹھ کر دروازہ نہیں کھولا۔ شاہ کو رکشی نے بھی اس کی جلد بازی پر خوب جھاڑ پلائی۔ وہ خود سونو کے مزاج کے حساب سے بات کرتی تو بات یوں نہ بگڑتی۔ شاہ سر جھکا کر ہنستا رہا، غلطی بھی تو اس کی ہی تھی، سزا بھی سب سے زیادہ وہی پا رہا تھا۔ ایک طرف محبت تو دوسری طرف ماں کے منہ کے بگڑتے ہوئے زاویے۔ جائے تو جائے کہاں؟ آج کل وہ دنیا کا سب سے مظلوم شخص، شیو بڑھائے، کپڑوں سے بے پرواہ، سونو کو منانے کے طریقے سوچنے میں جتا ہوا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ایسے میں بے پرواہ انداز اس پر بہت سچ رہے تھے۔ رکشی بیٹی کی حرکتوں پر سر پکڑ کر بیٹھ جاتی، مگر آج تو سونو نے حد کر دی۔ شاہ کی گاڑی دیکھتے ہی خود کو کمرے میں بند کر لیا اور حمیرہ کی آمد کا بھی نوٹس نہیں لیا۔ یہ سب کیا لادے چلے آ رہے ہو؟ شاہ مراد نے بہت سارے پیکٹس لا کر رکشی کے سامنے ڈھیر کر دیے تو انہوں نے ٹی وی کا ریموٹ سائڈ پر رکھا اور مسکرا کر شاہ سے پوچھنے لگی، جس کی سانس پھولی ہوئی تھی، کیا مامی، 1 ہفتہ ہو گیا ہے آپ کی لاڈلی کو روٹھے ہوئے، نہ ہی فون اٹھاتی اور نہ ہی خود سے بات کرتی ہے۔ اب منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر اتنی معصوم سی بے چارگی تھی کہ رکشی نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ اچھا رکو، میں اسے بلاتی ہوں۔ رکشی نے سونیا کے کمرے میں جا کر اسے شاہ مراد کے آنے کی اطلاع دی۔ ماما پلیز، پتہ ہے نا امتحان سر پر ہیں، تیاری کرنے دیں۔ اس نے ماں سے نظریں چرائیں اور جلدی سے کتاب کھول کر منہ کے آگے کر لی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، تم 2 منٹ میں باہر آ جاؤ، بھلے سلام و دعا کر کے واپس پڑھنے بیٹھ جانا۔ رکشی نے سختی سے کہا۔ اف مما بھی نا، بیٹی کے سوا پوری دنیا کی فکر میں مبتلا رہتی ہیں۔ اس نے چڑھ کر کتاب بند کی اور ماں کے پیچھے آ گئی۔ السلام علیکم۔ اس نے نرے روٹھے پن سے سلام داغا اور واپس مڑنے لگی۔ سونو پلیز سنو، یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ شاہ مراد اس کے پیچھے لپکا۔ کیا ہے؟ وہ مروت میں واپس پلٹی۔ ٹیبل پر نقرے کاغذ میں لپٹا ایک بڑا سا پیکٹ تھا۔ دل میں اشتیاق جگا اور جلدی سے کھولا۔ میرے لیے یہ لائے ہو؟
شاہ مراد کے قریب آ کر چیخی۔ رکشی اور شاہ مراد کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ سونیا کے بچپن کی تصویر تھی جس میں وہ روتی ہوئی باربی ڈال لگ رہی تھی، جسے شاہ مراد نے انلارج کروا کر بہت نفیس فریم میں لگوایا تھا۔ اتنی روتی دھوتی تصویر، کوئی اور اچھی تصویر نہیں ملی؟ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی، مگر ظاہر نہیں کیا، ورنہ شاہ مراد پھیل جاتا۔ شاہ مراد نے مسکرا کر سونیا کو دیکھا۔ رکشی، ارے خاتون کہاں ہو؟ ظفر اقبال بڑے خوشگوار موڈ میں پورے گھر میں گھوم گھوم کر بیوی کو پکار رہے تھے۔ جی یہاں ہوں، پیچھے رشیدہ ماسی سے دھلائی کروا رہی ہوں۔ صفائی کا جنون انہیں ہر وقت مصروف رکھتا۔ میاں جی کی آواز پر مسکرا کر جواب دیا۔ خاتون چھوڑیں یہ کام وام، آرام سے بیٹھ کر میری بات سنیں، ایک خوشخبری سنانی ہے آپ کو۔ ظفر اقبال نے پیار بھری نظروں سے بیوی کو دیکھا، جس کی بدولت گھر جنت بنا ہوا تھا۔ وہ ہائے ہائے کرتی رہ گئی، پر انہوں نے وائپر بیوی کے ہاتھ سے چھین کر ماسی کو دیا اور ان کے گیلے ہاتھ تھامے زبردستی کمرے میں لے آئے۔ ماسی نے صاحب کی شرارت کو مسکرا کر دیکھا اور پانی ڈال کر وائپر چلانے لگی۔ اوفو، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ رشیدہ کا تو خیال کر لیتے، بڑھاپے میں اس کے سامنے ہی چونچلے دکھانے لگے۔ رکشی نے جھینپ کر تولیے سے ہاتھ پہنچے اور ناز سے بولی۔ ظفر اقبال مسکراتے ہوئے بستر پر دراز ہو کر بیوی کا غصہ انجوائے کرنے لگے۔ دبلی پتلی گوری چٹی تھی، ان کی من موہنی شریک حیات میں اب بھی اتنا دم تھا کہ وہ ان کا دل اتھل پتھل کر کے رکھ دیتی، کہیں سے جو جوان بیٹی کی ماں ہی نہیں لگتی تھی۔ خاتون، اب انسان چوچلے اپنی بیوی کو ہی دکھا سکتا ہے، پڑوسن کو دکھاؤں گا تو جوتے ہی کھاؤں گا۔ اور یہ تم نے بوڑھا کسے کہا؟ دل ہونا چاہیے، عمر میں کیا رکھا ہے؟ ظفر اقبال نے رکشی کی چوٹی کو کھینچ کر انہیں اپنے نزدیک کیا تو وہ بیر بہوٹی بن گئیں۔ چہرے پر اترتی لالی ظفر اقبال کو کام کی باتیں بھلانے لگیں۔ ان دونوں کی ازدواجی زندگی کی کامیابی کے پیچھے ظفر اقبال کی ہلکی پھلکی طبیعت کا بھی خاصا دخل تھا۔ وہ زندگی کو بوجھل کرنے کی جگہ ہنستے مسکراتے گزارتے۔ خیر سنیے، آج بڑی سالی صاحبہ کا فون آیا تھا۔ وہ زہیب، صہیب اور بہو کے ساتھ اگلے ہفتے کراچی پہنچ رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے تیر بیوی کو خوشخبری سنائی، مگر وہ چپ چاپ کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ کیا ہوا بھائی؟ ہم تو امید کر رہے تھے کہ اس خوشی میں آپ کہیں گی جانو کچھ میٹھا ہو جائے، مگر یہاں تو چہرہ 12:30 بجا رہا ہے۔ ان کی شوخیاں جاری و ساری تھی۔ اچھا آپا آ رہی ہیں؟ رکشی نے ان کے ٹوکنے پر اپنے آپ کو سنبھالا۔ لو ہم تو سمجھے آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گی، مگر لگتا ہے خاتون کا موڈ راگ درباری چھیڑنے والا ہو چلا ہے۔ ظفر اقبال کا لہجہ کچھ معنی خیز ہو چلا۔ ان کو ہمیشہ حیرت ہوتی کہ رکشی کبھی اپنی بہن سے ملنے کے لیے اتاولی نہیں ہوئی، اور دردانہ کا بھی حال بہن سے جدا نہیں، ورنہ لاہور کون سا دور تھا۔ دونوں طرف ویسی گرم جوشی دکھائی نہیں دیتی جو عموماً والدین کے انتقال کے بعد ایک دوسرے کے قریب لے آتی ہے۔ سالوں میں کسی شادی بیاہ کے موقع پر ہی ملاقات ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ فون پر ہی کبھی کبھار ایک دوسرے کی خیر خیریت دریافت کر لی جاتی۔ کیا اس وقت ان لوگوں کا آنا مناسب ہوگا؟ ابھی حمیرہ شاہ اور سونو کی منگنی پر زور دے رہی ہے۔ رکشی نے شوہر کی طرف دیکھا، وہ کچھ ہراساں سی نظر آئی۔ ارے بیگم صاحبہ، آپ بھی کمال کرتی ہیں، یہی تو مناسب وقت ہے۔ ہماری آدھی گھر والی بھی ایسی خوشیوں بھری گھڑی میں یہاں موجود ہوں گی، ورنہ شادی کے اتنے سالوں بعد بھی ان سے وہ بے تکلفی پیدا ہی نہ ہو سکی جو اس رشتے کا خاصہ ہے۔ بھائی لوگ سسرال والوں کی آمد سے گھبرا جاتے ہیں، ہم تو ترستے ہیں کہ ہمارے سسرال سے بھی کوئی آئے۔ ظفر اقبال کچھ کھوئے سے ہو گئے۔ چلے میں ان لوگوں کے لیے اوپر والا پورشن ٹھیک کروا دیتی ہوں۔ رکشی نے شوہر کی رضا کو جانا تو تھوڑی گرم جوشی دکھائی، ورنہ حقیقتاً اس وقت اپنی بہن کا آنا اسے بہت کھلا۔ سونو نے بھی بچپن کی منگنی والی بات کو لے کر گھر میں ایک ہنگامہ مچایا ہوا تھا۔ اس پر دری آپا کا مزاج۔ ایک بات پوچھوں خاتون، ناراض تو نہیں ہوں گی؟ وہ خاصے سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ جی پوچھئے۔ وہ متوج سی
शौहर का चेहरा देखने लगीं। कहीं सोनू के इनकार की भिनक इनके कानों में तो नहीं पड़ गई? क्या आप दोनों बहनों के बीच किसी बात पर कोई इख्तिलाफ है? इन्होंने रक्षी का चेहरा जांचा। अरे नहीं, पर आपने ऐसा क्यों सोचा? वो अपने लंबे बालों को खोलकर दोबारा चोटी की शक्ल देते हुए चौंकी। बस दोनों में वो गर्मजोशी कभी दिखाई नहीं दी जो हम सब भाई बहनों के बीच में है। दुर्री आपा अगर हमसे कहीं मिलती भी है तो खासी लिए दिए से रहती हैं, इसलिए मुझे लगा कि शायद वो मुझे पसंद नहीं करती। आज इनका फ़ोन आया तो मैं खुद हैरत ज़दा रह गया कि ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने मुझसे इतने प्यार से बात की। अरे नहीं, बस आपा की आदत ही कुछ ऐसी है। वैसे भी आप अपने बहन भाइयों का मुआवजा किसी दूसरे से कैसे कर सकते हैं? पांचों उंगलियां बराबर थोड़ी होती हैं। रक्षी ने नरमी से बात बनाई तो जफर ने सर हिला दिया। उनकी एक अच्छी आदत ये भी थी कि वो चीज़ों के पीछे नहीं पड़ते, ना ही उन्हें किसी बात की बहुत ज़्यादा कुरेद होती। जो बता दिया बस वही समझ लिया। अच्छा खैर, जो भी हो, हम मेहमान नवाज लोग हैं, उन सबको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। कुछ लाना हो तो ड्राइवर के साथ जाकर ले आइएगा। उन्होंने बीवी के गालों को प्यार से थपथपाया और लैपटॉप उठाकर टीवी लाउंज की तरफ बढ़ गए। रक्षिंदर ने ठंडी सांस भरी। शौहर को तो संभाल लिया, मगर इसे आज तक अपनी आपा को मनाना ना आया। दुर्दाना रक्षिंदा के वालिद करीमुद्दीन की पहली अहलिया से थी। जमर्द बीबी के इंतकाल के बाद करीमुद्दीन ने घर के हालात से मजबूर होकर महनाज से दूसरी शादी की, जो रिश्ते के इंतज़ार में घर की दहलीज थामे उम्र की 30वीं सीढ़ी चढ़ चुकी थी। इन्हें बिन माँ की इस बच्ची पर बहुत प्यार आया, जो मुंह दिखाई में तोहफे के तौर पर मिली थी। इन्होंने इस पर अपना प्यार लुटाना चाहा, लेकिन जाने दुर्दाना के मिजाज में कहाँ से इतनी सख्ती भरी थी कि वो हमेशा इनके खुलूस को चापलूसी समझती। इनके और अपने बीच फासले की दीवार पहले दिन से कायम की तो गुजरते वक्त के साथ बदगुमानी के पानी से मजबूत करती चली गई। महनाज एक नेक खातून थी। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज किए बिन माँ की बच्ची का ना सिर्फ लिहाज करती बल्कि बहुत ख्याल रखती। बचपन से ही इसे अपनी चलाने की आदत हो गई। अगर कभी किसी बात पर ना कर दी जाती तो वो रोना धोना मचा देती। मजबूर आकर करीमुद्दीन इसकी ख्वाहिश पूरा कर देते। शायद यही वजह थी कि दिन ब दिन इसकी खुदसरी बढ़ने लगी और वो अपने आप को कोई बड़ी शय समझने लगी। दिमाग में शातिराना सोच इसे नित नए ड्रामों पर आमादा रखती। वो जहाँ करीमुद्दीन और महनाज को पास पास बैठे देखती, कभी इसके कान में दर्द उठता तो कभी पेट में मड़ोड़। दोनों मियाँ बीवी अपने आप को भूलकर इसकी खिदमत में लग जाते। रक्षी की पैदाइश के बाद तो जैसे दुर्दाना का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच गया। बाप की मोहब्बत में शराकत दर शराकत का कलिया इसे बिल्कुल नहीं भाता। हर वक्त जलती कुड़ती रहती। कहते हैं चेहरे सोचों की अक्कास होते हैं। यही वजह हुई कि इसकी सारी खूबसूरती को मनफी सोचों ने खाना शुरू कर दिया। रक्षी स्कूल जाने लगी तो अचानक करीमुद्दीन का ट्रांसफ़र लाहौर हो गया। नया मोहल्ला, नए लोग। यहाँ आकर महनाज ने सबको यही बताया कि दोनों इनकी सगी बेटियां हैं।